خوش آمدید۔ اگر 2026 میں کینیڈا جانے کا ارادہ ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہاں کا امیگریشن سسٹم بہت بدل رہا ہے۔ اب نئے اصول کیا ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے، آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے بڑی تبدیلی کیا آئی ہے؟ دیکھیے، 2026 میں کینیڈا کا جو امیگریشن سسٹم ہے نا، وہ بہت زیادہ ٹارگیٹڈ ہو گیا ہے۔ مطلب یہ کہ حکومت اب عام درخواستیں نہیں دیکھ رہی، بلکہ وہ خاص طور پر ان لوگوں کو ترجیح دے رہی ہیں جن کے پاس مخصوص مہارتیں اور پیشے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے مقابلہ بہت سخت ہو گیا ہے۔ اور یہ جو سارا تجزیہ ہے، اس کی بنیاد میجر ریٹائرڈ طارق محمود کی بہت گہری تحقیق پر ہے۔ ہم نے ان کے جو اہم ترین نکات ہیں انہیں ان سلائیڈز میں ایک آسان شکل دی ہے تاکہ اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے میں سب کو مدد ملے۔ تو کینیڈا کے اتنے سارے امیگریشن پروگرامز کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہیں 4 بڑے دروازوں یا کہہ لیں کہ 4 راستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 4 مین کیٹیگریز: اکنامک، فیملی اسپانسرشپ، ریفیوجیز اور ہیومینیٹیرین۔ اب اگر اس چارٹ پر نظر ڈالیں تو ایک بات بالکل صاف ہے کہ سب سے بڑا حصہ یعنی اکنامک امیگریشن ہی اصل میں ساری توجہ کا مرکز ہے۔ تو آئیے اپنی ساری توجہ اسی سب سے اہم کیٹیگری پر رکھتے ہیں۔ اکنامک امیگریشن کو آپ وہ سپر ہائی وے سمجھ لیں جس کے ذریعے زیادہ تر لوگ کینیڈا پہنچتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ہنرمند ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو آخر یہ اکنامک امیگریشن ہے کیا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو امیدواروں کو ان کی مہارت، ان کی تعلیم اور ان کے کام کے تجربے کی بنیاد پر چنتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ کینیڈا کی معیشت میں آ کر اپنا حصہ ڈالیں، اور یہی کینیڈا کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اس کیٹیگری کے اندر جو سب سے مشہور اور سب سے اہم پروگرام ہے وہ ہے ایکسپریس انٹری۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک پوائنٹس کا کھیل ہے جسے CRS یعنی کمپریہنسو رینکنگ سسٹم کہتے ہیں۔ اس میں عمر، تعلیم، کام کے تجربے، ان سب چیزوں پر پوائنٹس ملتے ہیں، اور سب سے اچھی بات، اس کی پروسیسنگ بہت تیز ہے اور کامیابی کے امکانات بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور 2026 میں یہی تو سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ کینیڈا اب کیٹیگری بیسڈ سلیکشن کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص طور پر کچھ شعبوں کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، جیسے کہ میڈیکل ڈاکٹرز، محققین، سینئر مینیجرز، ٹرانسپورٹ ورکرز، اور یہاں تک کہ فوجی بھرتیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اکنامک امیگریشن کا دوسرا بڑا راستہ ہے پروونشل نامنی پروگرام یعنی PNP۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور طاقتور متبادل ہے جن کا CRS اسکور ایکسپریس انٹری کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ PNP کتنا اہم ہے اس کا اندازہ ذرا اس نمبر سے لگائیے۔ 2026 میں کینیڈا کے صوبے تقریباً 91,500 لوگوں کو صرف اور صرف اس پروگرام کے ذریعے بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ چلیں اب ذرا ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایکسپریس انٹری ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جن کا CRS اسکور بہت زیادہ ہے، اور یہ PR حاصل کرنے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ دوسری طرف PNP کم اسکور والے امیدواروں کے لیے ایک لائف لائن کی طرح ہے، اور ایک بار نامزدگی مل جائے تو PR تقریباً یقینی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے زیادہ مخصوص امیگریشن راستوں پر۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے ذاتی حالات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ فیملی اسپانسرشپ یہ خاندانوں کو ملانے کا ایک بہت اہم راستہ ہے۔ اس کے ذریعے شریک حیات، والدین اور بچوں کو بلایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس کی مانگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کوٹے محدود ہیں اور پروسیسنگ میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ ہیومینیٹیرین اینڈ کمپیشنیٹ یعنی HNC یہ ایک بہت ہی خاص راستہ ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو پہلے سے کینیڈا میں موجود ہیں اور انہیں کسی انتہائی غیر معمولی مشکل کا سامنا ہے۔ اسے ایک آخری آپشن سمجھنا چاہیے۔ اب ہم اسائلم یا پناہ کی کیٹیگری پر بات کریں گے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ یہ حفاظت کا ایک راستہ ہے، یہ کوئی امیگریشن کی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یہاں اس سلائیڈ پر فرق بالکل واضح ہے۔ اسائلم کا مقصد جنگ، ظلم و ستم یا کسی حقیقی خطرے سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ معاشی ہجرت، نوکری ڈھونڈنے یا صرف ایک بہتر زندگی کی تلاش کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اسائلم کا عمل کافی پیچیدہ ہے، لیکن یہاں اسے آسان مرحلوں میں دکھایا گیا ہے۔
کینیڈا میں داخل ہونے کے فوراً بعد دعویٰ کرنا ہوتا ہے، پھر ایک اہلیتی انٹرویو ہوتا ہے جس کے بعد کیس امیگریشن اینڈ ریفیوجی بورڈ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں ایک سماعت ہوتی ہے جہاں خطرے کو ثابت کرنا پڑتا ہے اور پھر آخر میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو 2026 میں اسائلم کی حقیقت کیا ہے؟ ایک طرف تو اس میں تحفظ، ورک پرمٹ اور PR کا راستہ ملنے کا امکان ہے، لیکن دوسری طرف بڑے خطرات بھی ہیں، جیسے کہ مسترد ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے، انتظار بہت لمبا ہے، اور اگر کیس مسترد ہو گیا تو ملک بدری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ساری معلومات کا نچوڑ کیا ہے؟ آئیے اب سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی کس کے لیے کون سا راستہ بہترین ہے۔ تو جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، میجر ریٹائرڈ طارق محمود کی تحقیق کے مطابق راستوں کی درجہ بندی کچھ اس طرح ہے۔ ایکسپریس انٹری مجموعی طور پر سب سے بہترین ہے۔ PNP کم اسکور والوں کے لیے ایک طاقتور بیک اپ ہے۔ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس جو ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے پاس پہلے سے کینیڈا کا کام کا تجربہ ہے، ایک بہترین آپشن ہے۔ فیملی اسپانسرشپ اچھا ہے لیکن محدود اور سست ہے۔ اور اسائلم، جیسا کہ ہم نے کہا، یہ کوئی حکمت عملی نہیں، یہ صرف حقیقی خطرے کی صورت میں ہے۔ اس ساری معلومات کی روشنی میں یہ سوچنے کا وقت ہے کہ کسی بھی شخص کے اپنی پروفائل، اس کی مہارت اور اس کے حالات کی بنیاد پر اس کے لیے نمبر 1 آپشن کون سا ہو سکتا ہے۔ اور ہم میجر ریٹائرڈ طارق محمود کے اس بہت ہی طاقتور کال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ کینیڈا ہجرت کرنے کا بہترین طریقہ قانونی، مہارت پر مبنی راستوں کے ذریعے ہے، شارٹ کٹس کے ذریعے نہیں، اور یہی اس پورے تجزیے کا اصل نچوڑ ہے۔